ان نبی نے حکم خدا کا ایک عملی نمونہ، چلتا پھرتا نمونہ بن کے لوگوں میں رہنے ہوتا ہے. اس کی ہر بات حکم خدا کے تحت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو یہ کہتا نہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، بتاتا نہیں، یعنی اپنی ذات کو چھپا کے بات کی بات کرتا ہے. اب میں نے آپ کو چند نشست پہلے یہ چیز مجھے تفصیل سے سمجھائی تھی کہ ہر وہ پیشانی جس میں پاک شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مقدس آیا، ٹھیک ہے، ہر وہ پاک پیشانی میں یہ پاک نور مقدس رکھتا ہے، وہ پیشانی مقام نبوت پر فائز ہستی، ٹھیک ہے، کم از کم ان کے پاس رتبہ نبوت تھا. اب یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ ہمارا شجرہ جب لکھو تو 22 پشتوں تک لکھنا، اس سے پیچھے ہمارا شجرہ نہ لکھنا. اب 22 پشت پہلے جناب حضرت عدنان علیہ السلام، ٹھیک ہے، اب حضرت عدنان علیہ السلام سے لے کر اور جناب حضرت ابو الائمہ اور شہنشاہ انبیاء کے پاک بابا تک یہ پیشانیاں مسلسل اس نور کی امین ہیں، ٹھیک ہے. اب جب یہ ساری پیشانیاں نور رسالت کی امین رہیں تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ ساری پیشانیاں مقام نبوت والی، کہ تمام ہستیاں مقام نبوت پر فائز تھی. اب اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب مولا امیر کائنات کے بابا پاک نے کلمہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، یہ بحث کی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے زمانے آئے جس میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی دنیا میں موجود، ہر نبی اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں. 4 نبی ایک دور میں موجود ہیں. مجھے کوئی تاریخی حوالہ دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی ان تینوں میں سے کسی نبی کا کلمہ، یا حضرت اسماعیل نے اپنے بابا کا کلمہ پڑھا، یا حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور نہیں پڑھا. کیوں؟ اگر نبی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا. اور آگے ہیں 3 نبی اور ہیں ایک ہی زمانے میں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت الیاس نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں نبی ایک ہی زمانے میں ایک ہی فیملی میں، ٹھیک ہے. لیکن ایک نبی نے دوسرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ پڑھ سکتا ہی نہیں، وہ خود نبی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی یہ مجھ سے پوچھے کہ جناب ابو الائمہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بابا جو خود نبی ہے وہ کیوں کلمہ پڑھے؟ ضرورت نہیں اسے کلمہ پڑھے.
وہ کون مقام نبوت پر پائے. اسی طرح شہنشاہ انبیاء کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب سے بات دعا آپ بھی مقام نبوت. آپ کے پردادا جناب حضرت ہاشم سلوا وہ بھی مقام نبوت. اوپر چلے جائیں جناب حسین ناف ہے جناب حسین ہے سارے مقام نبوت. اس کی دلیل آپ مانگیں گے تو کوئی ثبوت دیں گے کہ یہ سارے نبوت. سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی گئی گزری سے گئی گزری اموی تاریخ میں یہ روایت نہیں ملتی کہ ان ہستیوں نے کبھی کسی بت کی پوجا. بنو بھیا نے تاریخ میں بڑی بڑی ڈنڈی ماری ہے لیکن یہ ڈنڈی نہیں مار سکے کہ وہ ان ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کی بت پرستی ثابت کر سکے. سب کی عبادت کعبے میں ثابت ہوتی ہے کہ سارے کعبے میں آ کر عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے تھے یہ لکھتے ہوئے ڈرتے. کیوں؟ اگر یہ لکھ دیں کہ یہ خدا کی عبادت کرتے تھے تو پھر بنو میاں کے سارے بڑے جو ہے نا ان کی کٹ لگ جاتی ہے کہ ادھر سارا خاندان اللہ کی عبادت کرنے تو اڈے وڈے کی پہ کر دیتے. چنانچہ یہ چیپٹرز جو ہے نا یہ بالکل خاموش کر کے رکھ دیے گئے تاریخ. بہرحال یہ حدیث کا جملہ جو تھا وہ آپ کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ شہنشاہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نبوت کا درخت شجر نبویہ یعنی جس کو بھی نبوت ملنی ہے وہ اس درخت کی بدولت ملی. ٹھیک ہے.